السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی جانب سے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور ایک ہے غیر مطلوع کہ جس کی جہراً نماز میں بطور قرات تلاوت نہیں کی جاتی، بطور قرات نہیں پڑھا جاتا، اسے کہتے ہیں غیر مطلوع۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ تو رسول اس پر ایمان لائے جو بھی رب کی طرف سے اتارا گیا، اور مومن بھی اس چیز پر ایمان لائے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو چیز اتاری گئی اس پر ایمان لے آئے۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ اگر کسی بندے کو قرآن کے کسی مسئلے پر دلی طور پر شک ہے یا حدیث کے کسی مسئلے پر شک ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ جب تک اگر کسی کو اشکال کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو الگ چیز ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ یار میں نہیں مانتا اس چیز کو، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بندہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اس پہلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اور مومن ان سب چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کی طرف اتاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ منکر حدیث کا انکار کرنے والا، چاہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ انکار کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کہ جو رسول کی طرف اتارا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، اس کو تسلیم کرنا، اللہ کے سوا کوئی خالق، مالک، رازق، زندگی اور موت کا مالک اور ان سب چیزوں کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اس کا اقرار۔ اور اسماء و صفات کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان کے جو معانی ہیں اور ان کی جو صفات ہیں جس طرح اللہ کی ہیں یہ کسی اور کی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی زور نہیں ہے، اور یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے جسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ تو یہ رب کی مخلوق ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا زور نہیں ہے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری جن کا ہمیں علم ہے وہ 4 کتابیں ہیں، البتہ صحیفے زیادہ ہیں۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی کتابوں پر ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کا مطلب ہے کہ صرف یہ تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اور اللہ نے ان نبیوں پر اتاری۔ اور جو ہماری کتاب ہے اس کے اوپر ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک ایک جز پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پہلی کتابوں پر اگر کوئی آج عمل کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور ممکن ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، لیکن قرآن مجید پر عمل کرنا یہ فرض اور لازم ہے، یہ ایمان مفصل ہے۔ ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔
رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ کر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، ان سے بڑھ کر عزت اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور ان سے بڑھ کر تقویٰ میں اور اللہ کے قرب میں اور علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ انبیاء کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن علم غیب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کبھی رب چاہے تو نہیں بھی کرتا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کی نہیں بلکہ یہ قبول ہوگی اور یہ نہیں ہوگی۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے 2 قبول کی، 1 نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبیوں کی دعا سن لے، چاہے تو نہ سنے۔ انبیاء جس طرح انسان کے اوپر غم آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، زندگی کے عوارض ان کے ساتھ بھی ہیں، وہ بھی تھکتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، ان کی ضروریات زندگی بھی تھی۔ جو ایک خواہش کسی مرد کی ہوتی ہے وہ انبیاء کے ساتھ تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے، کہ ہر وہ خواہش جو اللہ کی پسند کی نہیں ہوتی تھی اس پر وہ قابو پا لیتے تھے۔ تو انبیاء بشر تھے، وہ نور نہیں تھے، ان کو نور کہنے والا بندہ قرآن کے مطالعہ سے غافل ہے۔ انبیاء علم غیب نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں غیب کا دعویٰ کرنے والا بندہ قرآن سے غافل ہے۔ انبیاء مختار کل نہیں تھے، جو یہ بندہ کہتا ہے وہ بندہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتا ہے۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ یا اللہ یہ ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن ابو جہل اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ اس کو جہنم میں جانے دیتے؟ آپ جس قدر تھے مشفق رحیم، تو آپ تو کبھی بھی یہ برداشت نہ کرتے کہ کوئی ایک بھی شخص جہنم کی طرف چلا جائے۔ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا انبیاء کے بارے میں، یہ جو بندہ ایسے نظریات رکھتا ہے وہ رسولوں پر ایمان اس کا ناقص ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ محبت اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی صفات ان میں ثابت کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جب تک غلوب نہ کریں ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ملتی۔ حالانکہ جھوٹی تعریف اور غلط بیانی اور مبالغے اس کے لیے کیے جاتے ہیں جس کی سچی تعریف نہ ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریفیں کرنی شروع کر دیں، آپ کی زندگی کے کتنے حصے گزر جائیں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ سیرت نگاروں نے کیا لکھا ہے؟ ان بیچاروں نے وہ لکھا جو ان کو سمجھ آئی۔ کما حقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مصنفین نے اب تک جو لکھا ہے، جو بھی لکھتا ہے وہ کوئی نیا سیرت کے اندر سے نقطہ نکل آتا ہے۔ البتہ ہم یوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی صفات کو جمع نہیں کر سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے حصے گزر جائیں گے، کتنا حصہ گزر جائے گا انسان کا، لیکن آپ کی سیرت کے پہلو اور آپ کی جو صفات اور آپ کا جو جمال اور آپ کا جو کمال تھا وہ بیان نہیں ہو پائے گا۔ تو ہمیں سچ پر اکتفا کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، تم مجھے یوں مبالغہ امیزی نہ کرنا میرے بارے میں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ مبالغہ امیزی کی۔ تو رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی حیثیت قرآن کے اندر بیان ہوئی، جو حدیث کے اندر بیان ہوئی، ہم اس کو تسلیم کریں، ہم اس پر ایمان رکھیں، ان سے محبت کریں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ فرق تو ہم کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو پھر فرق کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، جس طرح یہودی کرتے تھے اور عیسائی کرتے تھے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں مانا۔ اور مسلمان ہیں الحمدللہ،
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ایک واحد اسلام مذہب ایسا ہے جو ساری کتابوں کو مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، سارے صحیفوں کو مانتا ہے، سارے فرشتوں کو مانتا ہے۔ اب یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، اس طرح کی جہالتیں ان کے اندر بھی تھی۔ مسلمان ہے واحد جو سارے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کامل ایمان صرف مسلمانوں کا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کے رستے کٹ چکے، کوئی بھی بندہ اس پر چل کر کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اصل تورات دنیا میں آ جائے، اصل انجیل دنیا پہ آ جائے، اور یہودی اصل تورات اور اصل انجیل پر بھی عمل شروع کر دیں، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایک مسلمان کا یہ وتیرہ ہے، ذرا یہ بات توجہ سے سمجھیے گا۔ بعض دفعہ کوئی انسان عقل کا تیز ہوتا ہے، اگر وہ اپنی عقل دین اسلام کے تابع نہیں کرتا نا، تو یہ عقل کی تیزی اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ جب ایک بندہ اپنی عقل کے ساتھ حدیث رسول پر اعتراض کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کہے کہ جی مجھے یہ بات میری عقل کے خلاف ہے یہ بات، تو گویا کہ اس نے سمعنا و اطعنا کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا جو آپ کی عقل ہے، جس کو آپ کہتے ہو کہ میری حدیث میری عقل میں نہیں آتی، کیا آپ کی عقل کامل ہے؟ بڑوں کی بات چھوٹوں کی عقل میں نہیں آتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگ جب بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام نہ کرو، تو بچے کی عقل میں وہ بات نہیں آتی۔ ایک چھوٹا بچہ بڑے کی بات کو اپنی عقل کے خلاف ہی سمجھتا ہے۔ یہ ابا ہر وقت ہمارے اوپر پابندیاں ہی لگاتا رہتا ہے، یہ دادا ابو ایسے ہی ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وقت گزرتا ہے، وقت اس کو بتاتا ہے کہ تیرا باپ ٹھیک تھا، تیرا دادا ٹھیک تھا۔ یہ تقابل ہے بندے کا بندے کے ساتھ، حالانکہ دونوں بشر ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں امتی ہیں، دونوں مخلوق ہیں۔ اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور کہاں امت کی عقل؟ یہاں پر تو تقابل بنتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کے آنے کے بعد سے لے کے تا قیامت جتنی مخلوق آئے گی، آپ سب کی عقلوں کو اکٹھا کر لیں، جن میں ائمہ، فقہا، محدثین اور بڑے بڑے سائنسدان، فلاسفی، منطقی اور علم کلام کے ماہر، ہر قسم کے امام کو آپ جمع کر لیں، ان سب کی عقلوں کو ملائیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے 10ویں حصے کو پہنچتی ہیں؟ آج ایک بندہ اٹھ کے اپنی ناقص عقل لے کر کہتا ہے کہ جی یہ حدیث میری عقل اس کو نہیں مانتی، تیری عقل ناقص ہے، اس کو نہیں مانتی۔ جس طرح ایک بے ادب اور نافرمان بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ دیکھو بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، باپ نے کہا عقل میں آیا کہ نہیں آیا، نہیں یار ابو جان نے کہہ دیا بس، یہ بچہ عقل مند ہے، با ادب بچہ ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے ابے کی بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی، یہ بے وقوف بھی ہے اور کم عقل بھی ہے۔ منکر حدیث بے وقوف بھی ہے اور کم عقل بھی ہے، اپنی ناقص عقل کے ساتھ امام الانبیاء کی عقل کا موازنہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تقابل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ، اب میں معذرت کے ساتھ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا، میں اس لیے کر دیتا ہوں۔ یہ غامدی ٹولہ، جاوید احمد غامدی اور اس سے ملے جلے جو لوگ تھے، ان کو آپ سن کر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دین کے مسائل اٹھاتے ہیں، بخاری مسلم کی مسلم روایات اٹھاتے ہیں، اس کا عقل کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، اس کے اوپر عقل کے تیر چلاتے ہیں حدیثوں کے اوپر۔ بھئی پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ تمہاری عقل کامل ہے، تمہیں رب العالمین نے جو عقل دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو حاکم بنایا؟ اللہ نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک دائرے میں رہ کر، اس دائرے سے باہر نہیں لے جا سکتے اس عقل کو۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ عقل کو قاضی بنا لیا کتاب اللہ اور سنت رسول پہ، کہ جی جو عقل مانے گی وہ لو، جو نہیں وہ نہیں۔
حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، عقل اور نقل جو چلا آ رہا ہے کتاب و سنت، عقل اور نقل جب ٹکرائیں تو عقل کو آگے کرو، نقل کو پیچھے کرو۔ یہ گمراہ لوگوں کا اصول ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اذا تعارض العقل والنقل قدم النقل، عقل تمہاری نقل سے ٹکرائے تو نقل کو آگے کرو، عقل آگے نہیں جائے گی۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، بس اس پر ایمان لانا ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتیں تمہیں سمجھا کے ہی منوائی جائیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول تو پابند ہو گئے تمہارے کہ جب تمہاری عقل پہ آئے گی تو تم مانو گے، نہیں تو نہیں۔ عقل میں آئے تو بھی ماننا، عقل میں نہ آئے تو بھی ماننا، سمعنا و اطعنا۔ تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک بندہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ کی کتاب پر اعتراض کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مخلوق ہے، بشر ہے، ان کی عقل کو مخلوق کی عقل، امتیوں کی عقل نہیں پہنچتی۔ اور سارے نبی اور سارے ولی اور سارے خلفاء اور سب مل جائیں رب العالمین کو، بلکہ یہ نسبت دینا ہی مناسب نہیں ہے۔ کہاں رب کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر کوئی بندہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ کی کتاب پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مومن کا کام ہے سمجھ آئے یا نہ آئے، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک، ہم تو اسے معافی طلب کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، مطلب اللہ ان چیزوں میں جہاں جہاں کوتاہی رہ گئی ہم تیرے سے معافی طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کے جانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔